غزوہ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا تھا؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ غزوہ احد میں کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر شہید ہونے والے واحد صحابی کا نام کیا ہے؟ ابن زنیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو درہ خیبر اکھاڑ پھینکا تھا اس کا وزن کتنا تھا؟ 800 من منقول ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر مدینہ میں خلیفہ کس کو مقرر کیا گیا تھا؟ حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ غزوہ حنین میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 4 مسلمان۔ غزوہ بدر میں شیطان کس کی شکل میں آ کر کفار کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا؟ سراقہ بن مالک کی شکل میں۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ بزدلی میں آر ہے اور دشمن کا سامنا کرنے میں عزت، اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نجات نہیں پا سکتا۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام قصوہ تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے فرشتے آئے تھے؟ 1000 فرشتے۔ غزوہ احد میں سب سے پہلے کون سا کافر قتل ہوا تھا؟ طلحہ بن ابی طلحہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کس کو خلیفہ مقرر فرمایا تھا؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کتنے جھنڈے تھے؟ 4 جھنڈے۔ غزوہ خندق میں خندق کی کھدائی کتنے دنوں میں مکمل ہوئی تھی؟ تقریباً 30 دن میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی فتح کی بشارت دینے مدینہ کس کو روانہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ غزوہ احد میں کس کافر کے پتھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب زیریں زخمی اور دندان مبارک شہید ہو گئے تھے؟ وہ عتبہ بن ابی وقاص زہری تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی وہ کس چیز کا درخت تھا؟ وہ بیری کا درخت تھا۔